السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں ایک سوشل ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ والدین کے لیے ان کی اولاد، ان کے بچے سب سے قیمتی، سب سے عزیز، سب سے پوری دنیا میں ان کے لیے صرف اولاد ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پرورش بہتر سے بہترین کریں، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، انہیں ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی یہ اولین ترجیح و خواہش ہوتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو اپنا اپنا اثاثہ کے ساتھ ساتھ اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ لفظ پراپرٹی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آ کے، ایسی چیزوں پہ آ کے والدین اپنا فیصلہ، اپنی تربیت کو امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ کوئی اللہ معافی دے، میں ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کا قریب نہیں کر رہا۔ بڑا پیارا فرمان ہے مولا کائنات کا، کبھی اپنے بچوں کی تربیت اپنے مطابق مت کرو، تم کسی اور زمانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور یہ کسی اور زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری پیدائش تھی وہ کسی اور زمانے کے لیے تھی، اور ہماری جو اب نسل آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کی پرورش، اس کی تربیت حاضر زمانہ کے تحت یا آنے والے زمانہ کے تحت زیادہ بہتر ہونا چاہیے کہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا زمانہ اور ہمارا زمانہ، بچوں کا زمانہ اور ہے۔ ہم لوگ کاپی پیسٹ پہ چل رہے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی اپنی نسل کو بھی کاپی پیسٹ پہ لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ریئلائزیشن دوں۔ کاپی پیسٹ مطلب کہ جیسے آپ کسی فوٹو اسٹیٹ مشین سے، کسی کاپیئر سے کوئی کاپی کرتے، اس کے اوپر آپ نے بلینک پیج رکھا، وہ ویسا پرنٹ دے دے گی، کاپی دے دے گی۔ اس کے اوپر آپ نے انگلش کا پیپر رکھا، اردو کا رکھا، جیسا پیپر آپ رکھو گے، ایک مشین، ایک فوٹو اسٹیٹ مشین جو ہے وہ آپ کو ویسا ہی رپلائی دے دے گی کاپی کی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان اس پریکٹس کو کر رہا ہے تو پھر آپ کاپی پیسٹ سے بڑھ کے نہیں کر رہے۔ انسان کا اپنا ذہن جو ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہر بچہ ایک الگ سی ایبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سوچنے والی اور غور کرنے والی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کس چیز میں، کس چیز کے لیے ہے، اس کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ کون سی چیز ہے جو کرتے وہ تھکتا نہیں ہے۔ اس کو یہ میئر ہمیں کرنا ہے بیسیکلی کہ بائی ڈیفالٹ میری اولاد، میرا بچہ جو ہے وہ کس کام کے لیے ہے، کس چیز کے لیے۔ آپ کاپی پیسٹ میرے جیسے اس کو فورس کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ آپ کے چاچا ڈاکٹر بنے، آپ ڈاکٹر بنیں، فلاں یہ بنا تھا تو آپ یہ بنے، فلاں یہ بنا تھا تو آپ یہ بنے۔ اگر آپ دھکے سے زور لگا کے اس کو ویسا بنا بھی لیں گے تو وہ کبھی بھی نیور بی اے پرفیکٹ پرسن۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو فورس کر کے ڈاکٹر بنا دیں اور ایک پرفیکٹ ڈاکٹر بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بچہ پروفیشنلی اور اپنی ذاتی جو اس کی ایبلٹی ہے اس کے اکارڈنگلی چلنا چاہ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ویسا ہی چلنے دیں، اس کو سپورٹ کریں، اور یہ 99% نہیں 1000 ٹائم شور ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ترین انسان ہوگا، اور آپ کا بھی سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کلچرل سسٹم ایسا ہے کہ جناب ایک کمپٹیشن کے اندر ہم اپنی اولاد کی بھی ذاتی ایبلٹیز کو فنا کر دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اپنی ضد، اپنا جو ہے وہ معاملہ اس کو آگے رکھ کے اولاد کو لے کے چل پڑتے ہیں، جو کہ بالکل کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ان کا مستقبل، ہماری نسل بیسیکلی ہمارا مستقبل جو ہمارا اگلا چہرہ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے یہیں سے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ ان کو گائیڈ کریں، ان کو سپورٹ کریں پازیٹیو چیز میں۔ اولاد پہ فرض ہے کہ نیگیٹو تو نہیں، نیگیٹو تو کسی صورت نہیں، اٹس اے پازیٹیو ڈسکشن۔ تو پازیٹیو جو ان کی اپروچ ہے، پازیٹیو جو ان کا ایم ہے، اس کے اگینسٹ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو میکسیمم سپورٹ کرے۔ میں ایک شعر کے ساتھ یہاں پہ ایک اور طرح سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری پرورش ہوتی ہے محکومی کے سائے میں، ہماری پرورش ہوتی ہے محکومی کے سائے میں، شجر کے سائے میں اکثر شجر اونچے نہیں ہوتے، انہیں اپنا فیصلہ لینے دیجیے، اس سے ان میں ڈیسیژن میکنگ پاور آئے گی، ان کو ان کی چوائس کرنے دیجیے، گو کہ آپ کے تجربے کی روشنی میں ہوگی۔ اور ماں باپ کی نیت کسی طور اپنی اولاد کے لیے کسی حالت جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی، نیگیٹو نہیں ہوتی۔ ہاں طریقہ کار پہ آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ایسے نہیں تو ایسے کر لے، زیادہ بہتر ہو سکتا ہے،
سو اپنی اولاد کی ایبیلیٹیز کو جانیں، ان کی مرضی کو پہچانیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے زیادہ سے زیادہ قریب رکھیں، کیونکہ آپ سے بہتر صحبت، آپ سے بہتر مشورہ، آپ سے بہتر گائیڈ لائن اور آپ سے بہتر ان میں ایبیلٹی کو چیک کرنا کسی اور کے بس کا کام نہیں ہے. آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں کر سکتا. سو وہ ذاتی طور پہ پوری ایک شخصیت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، پورا ذہن رکھتے ہیں، پورا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اب بار بار میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کی تجربے کی روشنی میں. سو ان کو ان کا فیصلہ لینے دیجیے، ان کی پازیٹیو سپورٹ کیجیے، ٹھیک ہے، اس کو ان معاملات میں انکریج کیجیے. لیکن اگر آپ اس کو کسی اور طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، بائی فورس ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، امپوز کریں گے، یعنی تھوپیں گے کچھ بھی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ یو کین سے کہ بغاوت کا عنصر انٹرنلی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جیسے کسی کو بھی کسی کی مرضی یا انٹرنل خواہش کے خلاف کچھ کہا جائے تو وہ اندر سے کیا مطلب فیل آتی ہے اس کو، وہ کیا ریئیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن ماں باپ ادب، احترام اور تربیت کی مد میں، ٹھیک ہے جی، وہ خاموش ہو کے آپ کے لیے چل پڑتا ہے جہاں آپ اس کی انگلی لے کے چلتے ہیں. سو آئی ایم ریپیٹنگ، جو آج کا زمانہ ہے، جو آنے والا زمانہ ہے، اس کے اکارڈنگلی بھی نسل کو تیار کریں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو محفوظ بنائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ، ہم اور ہماری پوری نسل کو اللہ پاک خاتمہ بالایمان کے ساتھ ہمیشہ اپنے راستے پہ گامزن فرمائے. السلام علیکم.